میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے، آپ صرف پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ پڑھ لیں کہ یہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال تھے یہ ہماری تاریخ کے اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال میں سب سے بہتر اکنامک پرفارمنس تھی. یعنی ساری چیزوں کے اندر ہم آگے جا رہے تھے. مطلب یہ کہ انڈسٹری بھی پروگریس کر رہی تھی، ہمارا جو زراعت ہے ایگریکلچر وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا، سروس انڈسٹری بھی آگے بڑھ رہی تھی، اور ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹس بھی ریکارڈ تھے، ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ تھی. جب ایک ملک صحیح پٹڑی پر لگ گیا تھا، ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی تھی، اس وقت اس ملک کو آپ نے ڈی سٹیبلائز کیا. اور ڈی سٹیبلائز کر کے آپ آج اوپر بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، یہ تو پہلے چھوڑ گئے تھے. اچھا آپ اگر نہیں اتنے نائل تھے تو کیوں نہیں بریک سے پہلے دیکھیں نا، یہ جو آپ کی پوری رپورٹ ہے شیڈو بجٹ کی جو ہم نے کل دیکھی ہے، اور جو بجٹ کے اپنے ہم نے اعداد و شمار دیکھیں، وہاں پہ تمام چیزیں الٹی ہو گئی ہیں. تو آخر انہوں نے 2 مہینوں میں کیا اتنا غلط کر دیا ہے؟ جب آپ بتا رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ریورس کیسے ہو گیا 2 مہینوں میں؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوئی ہے کہ ہم جب، کیونکہ ایک انٹرنیشنلی ایک مسئلہ یوکرین کے بعد، کووڈ کے بعد، یوکرین کے بعد ایک انٹرنیشنلی ساری دنیا میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. ساری جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. ہم نے ہمارے تیسرے سال میں جو لوگوں کے لیے سمجھنا ہے کہ ملک کا مسئلہ تھا، اگر ملک امیر تب ہو رہا ہوتا ہے جب یہ زیادہ چیز دنیا کو بیچے، اور غریب تب ہو رہا ہوتا ہے جب دنیا سے زیادہ چیزیں خریدیں. یعنی جب آپ کی آمدنی اور خرچے میں جو آپ خرچہ ہے چیزیں خریدنے کے، اگر خرچہ زیادہ ہے اور آپ کی آمدنی یعنی ایکسپورٹس کم ہے تو ہمیشہ مسئلہ آتا ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں یہ بات کر رہا تھا، دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے، چیک لکھا ہے. اب دیکھیں سب سے بڑی بارودی سرنگ تو وہ تھی جب انہوں نے سب سے بڑا بیرونی خسارہ ہمیں چھوڑ کے گیا تھا. میں جو آپ ابھی کہہ رہا تھا 20 بلین ڈالر کا، 20 ارب ڈالر کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. مطلب یہ کہ ہمارے جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے ان سے وہ بہت کم تھے، اس سے میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو کہ باہر جا رہے بھی چھوڑا ہے 13 بلین ڈالر. اب سنیں، تیسرے سال میں ہم نے اس کو 1 ارب پہ لے آئے تھے. 20 ارب سے خسارہ تیسرے سال میں 1 ارب کا آ گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. آخری سال میں یہ کیوں بڑھا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں اس لیے آ گیا تھا کہ پینڈیمک کی وجہ سے سپلائی چین ڈسرپٹ ہو گئی تھی، امپورٹس نہیں ہو رہے تھے، حج نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کم تھے. نہیں، لیکن ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 5.6% تھی. اس کا مطلب تیسرے سال میں اکانومی گرو کر رہی تھی اور ہم نے سارا جو کنٹرول کر کے نیچے لے آئے تھے. چوتھے سال کیا ہوا؟ کرونا کی ہمیں وہ ویکسین خریدنی پڑی، وہ کئی ارب ڈالر کی تھی، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، 3 بلین ڈالر 3 ارب ڈالر کی ویکسین لینی پڑی. اس کے بعد جو تیل کی قیمتیں اوپر گئی اس سے 25% تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ تیل کا ہے، تیل کے پروڈکٹس ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، تو اس کی وجہ سے اوپر گئے. میرا ان سے یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئی تھی، ہماری تو ساری فگرز آپ کے سامنے تھی، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالات ہے؟ ہم مینیج کر رہے تھے. ان کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر بھی IMF پریشر ڈال رہا تھا کہ آپ جناب تیل کی قیمت بڑھائیں اور بجلی کی قیمت بڑھائیں. یہ ہمارے اوپر بھی پریشر تھا. یہ آپ کی پارٹی نے جو ایشو کیا ہے اس میں تو اس خدشے کا اظہار کیا ہے شیڈو بجٹ کے اندر کہ شاید IMF کیونکہ انہوں نے بہت سی کنڈیشنز پوری نہیں کی ہیں، پیٹرول کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس کی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی، تو شاید IMF پروگرام ان کو نہ ملے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ تو آگے کی بات کر رہے ہیں نا کہ اب کیا ہوتا ہے. میں پوائنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی سارے پریشرز تھے. ہم نے بڑا زور لگا کے اپنے لوگوں کی بچایا ہوا تھا مہنگائی سے. یعنی جو مہنگائی ہمارے زمانے میں تھی اور جو ان کے زمانے میں ہے، میں ذرا اس مہنگائی کے اوپر ضرور آنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ساری اپنی کیمپین ہی کی کہ جی بہت مہنگائی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا مہنگائی مارچ کرنے کا جب 4 روپے بڑھا تھا پیٹرول. میں صرف یہ موٹی موٹی چیز ہے جو ساری عوام کو اب افیکٹ کریں گی. یہ آنے والے دنوں کے اندر میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کیا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سازش کر کے آئے. سب سے پہلی چیز یہ ہوئی، اور جو میں نے بھی نیوٹرلز کو بتایا، شوکت طری نے بھی نیوٹرلز کو بتایا کہ اس وقت جو سازش ہو رہی ہے اگر یہ ہو گئی تو اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جائے گا. یہ ہماری بڑی فریجائل ریکوری ہے کیونکہ دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا ہے، تو ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں. اس وقت اگر آپ نے رجیم چینج یہ جو سازش ہو گئی تو سب سے زیادہ ایفیکٹ پڑے گا. ایک تو وہ پڑ گیا، لیکن ذرا دیکھیں کہ کیا اتنا تھا
ہمارے زمانے میں ڈیزل 145 روپے، آج ہے 205 روپے کا، اور جو انہوں نے بجٹ لے کے آئے ہیں اب یہ جائے گا 310 روپے کا۔ پیٹرول 150 روپے کا ہمارے دور میں تھا، آج پہنچا 210 روپے کا، یہ جائے گا 270 روپے پہ۔ سو تیاری کر لیں۔ اس کے بعد آٹا، کیونکہ میں آٹے کی اس لیے بات کروں، اور بھی ساری چیزیں مہنگی ہوئی، لیکن یہ خاص جو عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، ہمارے 55 روپے کا تھا، آج 70 روپے پہ ہے، یہ جائے گا 90 روپے پہ، یعنی تقریباً دگنا ہو جائے گا آٹے کی قیمت۔ چاول 50 کے جی کا 50 روپے کے جی کا فرق پڑا ہے، مہنگا ہو گیا جب سے ہم گئے ہیں۔ سب سے زیادہ گھی میں پڑا ہے، اور گھی کے اندر 200 روپے کے جی انکریز، مہنگا ہو چکا ہے، اور آگے پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ پھر بجلی سب کے سامنے ہے کہ یہ بجلی کے جو اب انہوں نے انکریزز کیے ہیں 16 روپے یونٹ سے یہ 24 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ہمارے زمانے میں 16 تھا، 24 روپے، ابھی 1 جولائی کو لوگوں کے پاس بلز آئیں گے، اور پھر یہ آگے اس کے بعد مزید اور آگے جائے گا، جو ہم سمجھ رہے ہیں 32 روپے سے 40 روپے یونٹ جائے گا۔ ذرا آج سے اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا ٹیکس ڈل کے 40 روپے کے قریب۔ ہاں، یہ پورا جب بل آئے گا، میں تو بل کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اوپر جو بل آئے گا، گیس کا انہوں نے 45% گیس انکریز کی ہے۔ ہم نے 2020 کے بعد گیس کا جو ٹیرف ہے، جو بل ہے، وہ 45% اس کا۔ صاحب اب لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، میں نے بڑے بزنس میں، وہ کہتے ہیں کہ مان لیا یہ ساری صورتحال ہے، نہیں، لیکن میں پہلے لوگوں کو بتا دوں، ارلی الیکشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ پہلے سن لیں جو سیمنٹ کی میں بھی بات کر دوں۔ دیکھیں سیمنٹ کیونکہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر وہ جاتا ہے، 400 روپے بوری سے شروع ہوا تھا، اب 950 روپے بوری چلے گی، اور یہ 1000 کے بیچ میں بک رہی ہے۔ میں یہ صرف یہ چیزیں اس لیے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں سارا شور بنایا ہوا تھا مہنگائی کا۔ مہنگائی ہمارے زمانے میں کیا تھی، اور اب 2 مہینے میں جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، ہمارے 3.5 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، یہ سارے سلوگنز تھے، یہ صرف گورنمنٹ کو گرانے کے لیے سلوگنز تھے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی۔ میں تو پہلے انہوں نے جو بجٹ دیا ہے، میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا زیادہ دیر ان کو پتہ ہے کہ ٹھہر نہیں سکتے یہ، تو یہ بڑا عارضی بجٹ، یہ انٹرم بجٹ ہے، یہ 1 سال کا بجٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بجٹ انہوں نے دیا ہے کوئی 2 مہینے، 1.5-2 مہینے ان کے نکل جائیں، جب تک کہ سارے اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں، الیکشن کمیشن کو پوری طرح تیاری کر رہے ہیں الیکشن ریگنگ کی، اور پھر ہمارے اوپر سارے کیسز کر دیں، اور کیسز کر دیے انہوں نے